السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ القیامہ کی پہلی آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ القیامہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 199 کلمے اور 692 حروف ہیں۔ وجہ کیا تھی جب یہ نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور ایک اللہ کو منوانے کی بات کر رہے تھے، کفر و شرک سے نکلنے کی بات کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ساری کائنات کا بادشاہ ایک ہی ہے، تم جو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہو، جس طاقت کو دیکھا اسی کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہو اور اسی کو اپنا معبود تسلیم کر لیتے ہو، دنیا کی ہر طاقت کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، تو سنو، تمہارا مالک حقیقی وہ ایک ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں اسی کو مانو، اس کو اچھی طرح سے پہچانو اور اس کی وحدانیت پر قائم رہو۔ تو منکرین آپ کی مذاق بناتے اور کہتے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم لاکھ ہمیں جنت کی باتیں بتاؤ یا جہنم کا ڈر بتاؤ یا قیامت کے دن کی بات کرو، ہم ہرگز تمہارے خدا کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہارے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔
اور نہ ہی تمہاری رسالت کو ہم مانیں گے، یعنی نہ تم پر ایمان لائیں گے اور نہ تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے۔ آپ ہر طرح سے اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، اے لوگو اللہ کو سمجھ لو، اللہ کو مان لو، تم بھٹکے ہوئے ہو، غلط راہ پر ہو، جھوٹی راہ پر ہو، سچی راہ پر آ جاؤ۔ لیکن وہ منکرین ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور آپ کو چیلنج کرتے تھے اور مذاق بناتے تھے۔ خاص طور پر ایک منکر عدی بن ربیعہ جو بڑا ظالم تھا، وہی ان منکرین کے سب سے آگے وہی رہا کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا، اور وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم تمہیں رسول نہیں مان سکتے اور نہ ہی تمہارے خدا پر ایمان لا سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہی پیدائش کرتا ہے۔ ارے یہ پیدائش تو اور ڈھنگ سے ہوتی ہے، یہ تمہارے خدا کو قدرت سے حاصل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ مر جانے کے بعد بھی لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ عجیب بات ہے اے عبداللہ کے بیٹے، یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مر جائے گا اس کا جسم گل جائے گا، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی، اور پھر ہوا کے ذریعے اڑ کر وہ جگہ جگہ منتشر ہو جائیں گی، یعنی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ان سب کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اے عبداللہ کے بیٹے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم ہرگز تمہیں نبی نہیں مانتے اور نہ ہی تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ان منکرین کے سامنے خاموش ہوئے، چہرے پر ہلکی سی اداسی آئی، پروردگار عالم کو جلال آ گیا اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب غم مت کرو، اداس مت ہو ان منکرین کے سامنے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں اس بات کی کہ قیامت کا دن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں وہ بھی قسم یاد فرماتا ہوں کہ جو متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے ان تمام کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ بھٹکے ہوئے انسان کہتے ہیں کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، ہم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اے حبیب، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نفسیہ بنانا، بلا قادرین علی ان نفسیہ بنانا، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کی ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو چکیں گی اور اڑ کر ہوا کے ذریعے وہ منتشر ہو جائیں گی، ہم ان تمام کو اکٹھا کر کے اس انسان کو دوبارہ بنائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ انسان ہماری نگاہوں کے سامنے گناہ کرتا ہے اور یہ مذاق بناتا ہے اور اس طرح کا چیلنج کر رہا ہے۔ ہم وہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ انسان جس کو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اور پھر وہ اس دنیا سے جا چکا، مر چکا ہے، ہم دوبارہ جب اس کو بنائیں گے تو ٹھیک پوری طرح سے ٹھیک اسی طرح سے بنائیں گے جیسی اس کی انگلیاں تھیں، چھوٹی اور بڑی، اور جہاں پر تھی، جیسے اس کے ہاتھ تھے، جیسے اس کے اعضاء تھے، ہم بالکل اسی طرح سے
اس کو دوبارہ بنائیں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ قیامت کا دن بھی ہوگا، اور قیامت کا دن جب ہوگا تو اتنا ہولناک دن ہوگا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن ہوگا فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وہ دن جو ان سورج اور چاند کی روشنی میں یہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس چاند کو اور اس سورج کو ہم ایسا ملا دیں گے کہ چاند بھی کہے گا ہائے میری روشنی، اور سورج کہے گا ہائے میری چمک اور وہ روشنی، یعنی اندھیرا چھا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تاریکی ہی تاریکی رہے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اور یہ انسان اتنا پریشان ہوگا، اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ ہائے اب ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ آخر اس انسان کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، صرف وہی راستہ ان کے پاس ہوگا، وہی ایک مقام ان کا ہوگا، اور کوئی راستہ ان کے لیے نہیں بچے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، صرف ان کے لیے ان کے رب کا ہی راستہ ہوگا جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالی جزا اور سزا کے فیصلے فرمائے گا۔ جیسا ہم نے کیا ہے اسی کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہم بھریں گے، جو ہم نے بویا ہے اسی کو ہم کاٹیں گے۔ یعنی اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر اچھا کیا ہے تو یقین رکھیے اپنے رب کی طرف سے کہ آپ اللہ کے انعام سے مالا مال ہوں گے، اور اگر آپ نے رب کے اصولوں کے خلاف زندگی گزاری ہے، رب کی نافرمانی کی ہے اور اپنی منمانی کی ہے، تو یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بہت بڑی ہوگی اور اس کی سزا بہت بھیانک سزا ہوگی، وہ بھی ضرور